من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات بزرگی برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. صلی اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف و توصیف بیان کی جائے وہ بے حد کم. انگنت بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں کیا اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے؟ اس اللہ رب العالمین کو راضی کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کون سے ہو سکتے ہیں؟ اس تعلق سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا گو ان کے بارے مجھے حق بات کہنے کی، بعدہ ہم سب کو کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ہم اپنے احوال پر نظر ڈالتے ہیں بڑی عجیب کیفیت اور منظر نظر آتا ہے. ہر طرف پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلیں، دشواریاں دکھائی دیتی ہیں، اور یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ مشکلیں، یہ تکالیفیں، یہ برے حالات ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی اور یہ ٹھہری ہوئی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے گھروں کے اندر بھی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، ہمارے کاروبار کے اندر بھی تکالیفیں اور پریشانیاں ہیں، اور ہمارے معاشرتی بدامنی کا، ہمارا معاشرہ بدامنی کا شکار ہے، خاندانی بے سکونی ہے،
قتل و غارت کا ماحول ہے، بھوک و افلاس کا امتحان ہے۔ اگر لاکھ کوششوں کے باوجود ہم ان پریشانیوں سے نکل جائیں، ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو دور کر لے جائیں، تو پھر ایسی مہلک بیماریاں ہماری زندگی کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، جن مہلک بیماریوں کا نام سن کر کے انسان کی روح کانپتی ہے، جن بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے مکان کو بیچتا ہے، اپنی کھیتی باڑی کا سودا کر دیتا ہے، اس کے باوجود وہ سارا روپیہ پیسہ خرچ کر کے ان بیماریوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر عبادات پر نظر ڈالی جائے، ہماری زندگی کے حالات ہمیں یہ بتلاتے ہیں، عبادات کرنے والے لوگ دنیا کے اندر نظر نہیں آتے، مختصر سے لوگ ہیں، ان میں سے بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں عبادات کے اندر مزہ نہیں آ رہا۔ اور اگر کہا جائے ابھی گزشتہ کچھ دنوں پہلے رمضان کا مہینہ رخصت ہوا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے ایمان کے اندر تازگی ہوتی، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، ہمارا ایمان کیا ہے بڑھتا نظر آتا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا کہ ہمارا ایمان دن بدن کمزور ہوتا جا رہا۔ اللہ کی طرف سے قسم قسم کی آزمائشیں ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہیں، قسم قسم کے عذابات ہماری زندگی پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ پریشانیاں، کیوں یہ مصیبتیں، کیوں یہ برے حالات ہماری زندگی سے جڑے ہیں؟ کیوں اللہ رب العالمین قسم قسم میں عذابات ہمارے اوپر بھیج رہا ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے جب سوال ہوتا ہے، جواب یہی نکلتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے روٹھ چکا ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہمارے رب سے ہمارے رشتے منقطع ہو چکے ہیں۔ اگر جب یہ جواب ہم پا جاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ہمارے رب کے رشتے ہم سے منقطع ہو جانے کے بعد پریشانیاں ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں۔ ہمیں جب معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے رب سے ہمارے تعلقات خراب ہونے کے بعد ہماری زندگی کے ساتھ طرح طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں جڑتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے رشتے ہمارے رب سے خراب ہو گئے، اللہ کی طرف سے قسم قسم کے عذابات آئے، تو جواب یہ بنتا ہے اے دنیا کے لوگوں، جب سارے مسئلے یہی ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہمارا مالک حقیقی ہم سے ناراض ہے، تبھی تو یہ برے حالات، تبھی تو یہ پریشانیاں ہیں، تبھی تو یہ کیا ہے مشکلیں ہیں، تبھی تو یہ تکالیفیں ہیں، تبھی تو قسم قسم کے عذابات ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے تو کیا ہمیں اس رب کو نہیں بنانا چاہیے؟ کیا ہمیں اس رب کو راضی نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے رشتے اس رب سے اچھے نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر کے نہیں آنا چاہیے؟ جواب یہ ہے ضرور بھی ضرور آنا چاہیے، اور لوگوں کے من میں، لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خیال آئے گا کہ ہم رب کو کیوں راضی کریں، رب کو کیوں اتنی اہمیت دیں، رب کو راضی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اے دنیا کے لوگوں بتاتا چلو، کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ رب کو راضی کرنا اس لیے ضروری ہے ہم ایمان لے کر کے آئیں، ایمان لانے کے بعد ہم نماز، ہم چاہے عبادات کا اہتمام کریں، نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ و خیرات کریں، زکوٰۃ دیں۔ اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہماری ان عبادات کا ایمان لانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ایمان لانے کا صلہ، اس لیے کہ ہماری عبادتیں کرنے کا صلہ، اس لیے کہ ہمارے روزہ رکھنے کا ثواب، ہمارے خیرات کرنے کا ثواب، ہماری نیکیاں کرنے کا ثواب کون دے گا؟ اللہ رب العالمین دے گا۔ جب رب ہم سے ناراض ہے، جب رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہماری ان نیکیوں کا، ہمارے ان خیر کے کاموں کا، ہمارے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے، اس قوم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے طرح طرح کے عذابات آتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ جاؤ گزشتہ اقوام کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھو، جن قوموں کے درمیان میں نبی بھیجے گئے، نبیوں نے ان قوم کے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، قوم کے لوگوں نے انبیاء کی بات کو نہیں مانا، اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لی، اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین کے نبیوں کو ستایا گیا، نبیوں کی باتوں کو ٹھکرایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان قوم کے لوگوں پر طرح طرح کے عذابات کو بھیج کر کے اس قوم کے لوگوں کو نیست و نابود فرمایا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اگر ہم دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے طرح طرح کے عذابات آتے رہیں گے، مشکلیں آتی رہیں گی، پریشانیاں آتی رہیں گی۔ ان ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اے امت محمدیہ کے لوگوں، ضروری ہے کہ اپنے رب کو راضی کیا جائے، اپنے رب سے اپنے رشتے اچھے کیے جائیں، اور اس لیے بھی رب کو راضی کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے
ورضوان من اللہ اکبر۔ اے دنیا کے لوگوں، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا اگر کوئی عمل ہے، سب سے بڑا اگر کوئی خیر کا کام ہے تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک حقیقی مومن بننے کے لیے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین حقیقی مومن کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ دیکھنے والے دیکھیں گے کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدہ کی حالت میں، غرض یہ کہ ہر طرح سے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے وہ کبھی رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدوں میں نظر آئیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے حقیقی مومن بننے کے لیے بھی رب کو راضی کرنا ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا ایک ایسا عمل ہے جو جنت سے زیادہ بڑا انعام رکھتا ہے، جنت سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب دنیا کے لوگوں جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، رب اعلان کرے گا جنتیوں سے سوال کرتے ہوئے، اے میرے جنتیوں کہاں ہو؟ جنتی جواب دیں گے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین جنتیوں سے پوچھے گا کیا تم راضی ہو، کیا تم خوش ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ رب العالمین ہمیں تو نے وہ انعامات دیے ہیں، ہمارے اوپر تو نے وہ نعمتیں نشاور کی ہیں، اور لوگوں کو نہیں دی، ہم تو راضی ہیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا کیا میں تمہیں اس سے بڑا انعام نہ دوں، کیا میں تمہیں اس سے بڑا فرمانہ نہ سناؤں؟ جنتی کہیں گے اللہ کو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ آج میں تم پر اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اے دنیا کے لوگوں، جنتی لوگوں کو اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے، تو اب تو اندازہ لگائیے دنیا کے اندر جن لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا ان کی قسمتوں کے کیا کہنے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کیجئے، اللہ پریشانیاں دور کر دے گا۔ دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کیجئے، اللہ برے حالات کو دور کر دے گا۔ دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کیجئے، اللہ ان تمام مشکلوں سے ہمیں چھٹکارا دے دے گا۔ اللہ رب العالمین کو راضی کیجئے، اللہ ان تمام عذابات کو ہم سے دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کو راضی کیجئے، اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے دے گا۔ اللہ رب العالمین کو راضی کیجئے، اللہ ان ظالموں کو کیا ہے سبق سکھا دے گا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر سکے، آئے دن پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکے، آئے دن مصیبتوں کا کیا ہے اضافہ ہوگا۔ اگر ہم رب کو راضی نہ کر سکے، آئے دن تکالیفوں کا، آئے دن پریشانیوں کا، آئے دن مصیبتوں کا اضافہ ہوگا۔ اے دنیا کے لوگوں، ان تمام برے حالات سے، ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہو تو اپنے رب کو راضی کرو۔ اللہ رب العالمین کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ سوال یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کیا ہم سے ناراض ہے؟ ان بگڑتے برے حالات کو دیکھ کر کے یہ معلوم ہوتا ہے بالیقین اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے۔ ان برے حالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جواب یہ ہے ہر حال میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، دنیا کے تمام لوگوں کی ناراضگیاں قبول کی جا سکتی ہیں، لیکن رب کائنات کو کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ اگر رب ہم سے ناراض ہے، دنیا کے کسی خطے، کسی گوشے میں چلے جائیں گے، ہم کیا ہے پریشانیوں سے نہیں بچ سکتے، ہم مصیبتوں سے نہیں بچ سکتے۔ اگر دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈھیل دے دی، ہم عیش کی زندگی گزار کر چلے گئے، اللہ کو ناراض کر کے قبر کی منزل میں پاس نہیں ہو سکیں گے، آخرت کی منزل میں پاس نہیں ہو سکیں گے۔ اس دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر حال میں مومن مسلمانوں کے تعلقات اللہ رب العالمین سے بہتر ہونا چاہیے۔ اب ان اعمال کی طرف چلے جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا فیرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تین اعمال کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، اور تین چیزوں کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے۔ تین چیزیں وہ، تین اعمال کو جن کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان،
ان تعبدوه کہ تم صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. عبادت ایک اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے. آج جب ہم دنیا کے اوپر ایک دائرانہ نظر ڈالتے ہیں ہمیں دیکھنے میں یہ آتا ہے عبادت تو اللہ رب العالمین کی نہیں ہو رہی. بہت مختصر سے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے نام پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی بھی عبادات کو جب چھانٹا جائے، ان کی بھی عبادات کی جب جانچ پڑتال کی جائے، ان کی عبادات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہے، محمد رسول اللہ کے طریقے سے میچ نہیں کھاتی. آج جب اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہونے والے عمل کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو پھر ہم اللہ کی عبادت سے کیوں دور ہیں؟ اور افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں آج بہت سے ایسے چہرے ہیں جو صرف جمعہ کی نماز میں آئے تھے اور لوٹ کر کے جمعہ آئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. ایسی اعمال سے، ایسی زندگی گزارنے سے کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا؟ رب کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلا عمل محمد رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ رب العالمین کی پوجا پاٹ کی جائے. آج کتنے مسلمان اللہ کی کون عبادت کر رہا ہے؟ مختصر سے لوگ عبادت کرتے ہیں، ان میں بھی گول مال ہے، ان میں بھی جھول جھال ہے، اور بہت سے مسلمان کلمہ پڑھ کر کے عبادات سے تو بالکل لاپرواہ ہے. اور اس کے بعد دوسرا پہلو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. جس چیز کو کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نے حکم دیا، یعنی عبادت ایک اللہ رب العالمین کی جائے، اس عبادت کو کرنے والے لوگ نظر نہیں آتے. لیکن جس چیز سے محمد رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، آج دیکھو شرک کے اڈے قائم ہیں، شرک کے اندر لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں، قدم قدم پر لوگ شرک کر رہے، لوگوں کے عقائد خراب ہیں، عبادات میں شرک پایا جاتا ہے، معاملات کے اندر شرک پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین تو راضی ہوگا اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے، اللہ تو راضی ہوگا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی وجہ سے. لیکن آج امت کے لوگ الٹا کر رہے، عبادت نہیں کر رہے لیکن شرک کے اندر زندگی گزار رہے. یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تیسرا عمل وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا اور فرقوں میں نہیں بٹنا. تبصرہ کرے تو معلوم ہوتا ہے حقیقت اس کے برعکس ہے. قرآن کو تاکوں کی زینت بنا دیا گیا، محمد رسول اللہ کے فرمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج امت کی اکثریت اپنے اپنے عقائد اور مسالک کی بات کرتی ہے، قرآن تاکوں میں رکھا ہوا ہے. آج امت کے اندر لوگ اپنے اپنے مسلکوں کو لے کر زندگی گزار رہے، قرآن تاکوں میں رکھا ہوا ہے. آج لوگ اپنے اپنے اماموں کی بات مان رہے، محمد رسول اللہ کا فرمان تاکوں میں رکھا ہوا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہیں بٹنا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. آج فرقے تو اتنے ہیں کہ انسان گنے تو اس کو شرم آئے کہ یہ مسلمانوں کے فرقے ہیں. یہ افسوس کا مقام نہیں تو اور کیا ہے. ہم اپنے رب کو راضی کرنے چلے تھے، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس لیے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے. لیکن ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ قدم قدم پر ہم رب کی ناراضگی مول لے رہے اور یہ سوچتے ہیں برے حالات چھٹ جائیں، یہ سوچتے ہیں پریشانیاں دور ہو جائیں، یہ سوچتے ہیں کہ تکلیفوں سے چھٹکارا مل جائے. میرے بھائی، ہم اگر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے بالیقین اللہ رب العالمین برے حالات کو دور کر دے گا انشاءاللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے اعمال کو اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے. وہ تین اعمال قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال. قیل قال، فلاں نے ایسے کہا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، اپنا دماغ لڑایا جا رہا ہے، شریعت کے معاملے میں اپنا دماغ لگایا جا رہا ہے، اپنے امام کی بات کہی جا رہی ہے، اپنی طرف سے تکے ہانکے جا رہے ہیں. اس چیز کو اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے. وکثرت السؤال، اور کثرت سوال سے اللہ رب العالمین کیا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس کو ناپسند فرماتا ہے. آج ہم سوال کریں امام صاحب نماز ایسے پڑھی جائے، نماز پڑھیں گے نہیں، نماز ایسے پڑھی جائے. سوال امام صاحب اس عمل کو کرنے سے کیا فائدہ ہو، کریں گے نہیں. اسی طریقے سے دنیا کے اندر گھومیا ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، شریعت کے نام پر طرح طرح کے سوال کرتے جائیں گے، لیکن جب زندگی کے اندر چھان بین کی جائے ایک بھی عمل میں وہ صحیح نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز سے منع کیا.
سوال وہ ہونا چاہیے جس پر عمل ہونے کی نیت ہو. ہماری نیت عمل کرنے کی نہیں ہے، لیکن کثرت سوال ہے، کثرت سوال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ اس چیز کو ناپسند فرماتا ہے. وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال کو خراب کرنے سے، مال کو برباد کرنے سے اللہ رب العالمین کیا ہے ناراض ہوتا ہے، اس کو ناپسند فرماتا ہے. تو ہمیں ان اعمال کی طرف توجہ دینی ہے جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے. تو معلوم ہوا حدیث کی روشنی میں ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے. اللہ کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے، انشاءاللہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے، فرقہ واریت کو ختم کر کے سانس لیں گے انشاءاللہ. اگر یہ تین اعمال ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتے ہیں کہ یقین اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا. اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، جو انعامات دے رکھے ہیں، ہماری زندگی، ہماری صحت و تندرستی، ہمارا مال و زر، ہماری بزنس، ہمارے کاروبار، ہمارے مکانات، ہماری آل اولاد، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہیں. لہٰذا ان دی گئی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کیجیے. یرضہ لکم، اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، ہمیں جو نعمتیں دی، کھاؤ پیو الحمدللہ بول دو، بہت ہے. یہ تو لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، بول دیتے. اصل اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ جو احکامات، جو عبادات کرنے کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، ان عبادات کو کرنا ہے. جن چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. یہ اصل شکر گزاری کا مطلب ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے، معذلات چیخ چیخ کر کے مرے. ہمیں نماز نہیں پڑھنی، ہمیں قرآن اپنے ہاتھوں میں نہیں اٹھانا، ہمیں روزے نہیں رکھنے، زکوٰۃ نہیں دینے، سارا کا سارا مال ہڑپ کر لینا ہے. مال ہوتے ہوئے بھی دکان پر دکان آگے بڑھانا ہے، حج نہیں کرنے کے لیے جانا. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں ہے، بلکہ اس کو ناراض کرنے کے اعمال ہیں. اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں عبادات کرنی ہے. جو ہمارے اوپر فرائض کی اللہ رب العالمین نے ایک ڈور باندھی ہے کہ نماز فرض ہے، اس کو پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے. روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا تو روزہ رکھنا ہے. زکوٰۃ دینے کے لیے کہا گیا تو زکوٰۃ دینی ہے. اگر ہمارے پاس مال ہے دے رکھا اللہ رب العالمین نے، تو ہمیں اللہ کے گھر کا طواف بھی کرنا ہے. ان چیزوں کا انجام دیں گے تب اللہ کی شکر گزاری ہوگی. ورنہ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے آپ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، مساجد سے کوئی لین دین نہیں ہے، دکان پر بیٹھے، مکان میں بیٹھے ہیں، زندگی گزار رہے. ایک ٹائم کا کھانا کھایا، بڑے اچھے دسترخوان پر بیٹھ کر طرح طرح کی ڈشیں کھانے کے بعد گہری سانس لی، الحمدللہ. کیا یہ شکر گزاری ہے؟ آپ بولو شکر گزاری ہے؟ ایک انسان روکی سوکھی روٹی کھا کر کے زندگی گزار رہا ہے، مؤذن کی آواز اس کے کانوں میں ٹکراتی ہے، وہ مسجد میں آ کر حاضری دیتا ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ مساجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز کا پڑھنا نہیں ہے، روزے نہیں رکھنا ہے، لیکن ہاں دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لینے سے، الحمدللہ کہنے سے شکر گزاری ہو جائے. سوچنے والی بات ہے. بہت سے لوگ کرتے ہیں. شکر گزاری یہ کیا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد اللہ کی تعریف کرنا، اس کی شکر گزاری کرنا، الحمدللہ کہنا. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن اس سے پہلے فرائض کی ادائیگی کرنا نہیں ہے. فرائض کی ادائیگی کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو روکنا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انسان اپنی زندگی میں اس وقت لاگو کرتا ہے جب انسان اس دنیا کو چھوڑنے کے کگار پر پہنچ جاتا ہے. یعنی جب بزرگی کی زندگی میں پہنچتا ہے، جب زندگی کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے، اس کی زندگی کے اندر کوئی بیماری آ جاتی ہے، تب جا کر کے وہ 5 وقت نمازی بنتا ہے، تب روزے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تب جا کر کے سوچتا ہے اب حج کر کے آیا جائے. یہ حال ہے جبکہ ہمیں اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے احکامات کی پابندی کرنا ہے، فرائض کا اہتمام کرنا ہے، اور جن چیزوں سے محمد رسول اللہ نے، اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، ان سے اپنے آپ کو روکنا ہے. یہ شکر گزاری ہے. اگر ایسا کرتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ کے تحت اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ چیز جو ہم کرتے ہیں ہماری زندگی کے اندر نافذ ہے، یعنی کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں. ایسا عمل فرائض کی ادائیگی کرنے کے بعد، احکامات کی ادائیگی کرنے کے بعد ہماری زندگیوں کے اندر نافذ ہے، ایسے عمل سے بھی اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں
ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک بھی لقمہ کھا کر کے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، ایک بھی گھونٹ حلال پی کر کے اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے بھی بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اور چلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اللہ رب العالمین کن اعمال کی وجہ سے ہم سے راضی ہوتا ہے۔ والدین اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہو جانا چاہیے کہ وہ لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں جن کے والدین اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، ان سے پوچھو والدین کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن ان نعمتوں کا جو اللہ رب العالمین نے والدین کی شکل میں ہمیں دے رکھے ہیں، ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ لوگوں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، والدین کی رضا ان کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی والدین کو ناراض کرنے میں ہے۔ آج ہم دنیا کے لوگوں کی حالات دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا اپنے والدین سے کوئی رشتہ، کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی تعلقات نہیں ہے۔ باپ الگ زندگی گزار رہا ہے، بیٹا اپنی الگ زندگی گزار رہا ہے، وہ حقیقی باپ ہونے کے بعد بھی ایک پول کے لیے بیٹے کی ترس رہا ہے، یعنی والدین ناراض ہیں، دنیا کے سارے لوگوں کو وہ خوش کر رہا ہے، لیکن اپنے سگے والدین سے اس کا کوئی رشتہ ناطہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتاتا ہے جس اولاد سے اس کے والدین ناراض ہو جائیں، اس کے والدین سے اس کے رشتے اچھے نہیں ہیں، رب کعبہ کی قسم اس شخص کے کبھی اللہ رب العالمین سے رشتے اچھے نہیں ہو سکتے، اس سے رب راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، والدین اگر ناراض ہیں رب کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر حال میں والدین کی اطاعت کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی بات ماننا ہے، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات نہ کہیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین اگر ہم اپنے والدین کو راضی کر لے جائیں گے تو رب بھی ہم سے انشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہر ایک نیک عمل کی توفیق کا سوال ہمیں اللہ رب العالمین سے کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بنا ہم اور آپ کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکتے، کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کا سوال اللہ رب العالمین سے کرنا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے تھے، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے توفیق عطا کر کے میں تیری شکر گزاری کروں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ کون سوال کر رہا ہے؟ نبی ہو کر کے سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے توفیق عطا کر تاکہ میں تیری شکر گزاری کروں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے۔ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق عطا کر ان اعمال کو کرنے کی جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ اور اس کے بعد اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا ہوں اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں فرما بردار لوگوں میں سے۔ خلاصہ کلام آج کے خطبہ جمعہ کا یہ ہے، بگڑتے حالات، برے حالات کو دیکھ کر کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا مالک حقیقی، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ اس رب کو راضی کرنے کے لیے اس رب کو راضی کرنا کیوں ضروری ہے، یہ چیز ہمارے سامنے آ جانے کے بعد اس رب کو راضی کرنے والے اعمال میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ان برے حالات کو ہمارے اوپر سے دور کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری ہم سے جو بھی ایسے اعمال جو تیری ناراضگی کا باعث بنے ہیں، اللہ ان تمام اعمال پر ہمیں کیا ہے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ہر وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں برے حالات کو ہم سے دور فرما دے، پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔